کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں بہت بڑے بڑے پریڈکشنز دیے گئے. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک دن ختم ہو جائے گا، پاکستان کی اکانومی کی ڈراپ ہو جائے گی، پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان کی آرمی اینڈ ملٹری یہ ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی اکانومی آج بھی جو ہے زندہ ہے، اور پاکستان آج بھی آباد ہے اور فیوچر میں بھی آباد ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے تو پاکستان چھوٹا ملک نہیں. پاکستان ایک بہت بہترین اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایشیا کا سب سے سپر پاور کنٹری. آپ سب کو پتا ہونا ضروری کہ 150 لیس کنٹریز ہوتی ہیں. 150 لیس کنٹریز کے اندر پاکستان ٹاپ 6 میں اور ٹاپ 7 میں ہمیشہ. اگر ہر جگہ آپ لوگ دیکھیں تو پاکستان ٹاپ 10 میں تو ہوتا ہی ہے. اگر آپ لوگ اس کے اندر ملٹری کی بات کریں، اگر آپ لوگ ایجوکیشن کی بات کریں، اگر آپ لوگ ٹاپ 10 بیسٹ کنٹریز کی بات کریں تو پاکستان. اگر آپ لوگ جو ہے ایگریکلچر کی بات کریں تو پاکستان ہمیشہ ٹاپ 10 کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اکانومی کی بات کریں تو پاکستان آج بھی آباد اور کل بھی آباد ہوگا اور یہ ہوتا ہوا آگے چلے. اٹس ویری امپورٹنٹ ایوری بڈی. آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی کے پیچھے بہت بڑے باتیں کہے گئی. پاکستان ملٹری کو یہ لوگ ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور پاکستان کے جو عوام یہ ایک دوسرے کے اندر لڑ سکے اور اس کے اندر جو ہے حالت جنگی پیدا ہو. اٹس ویری امپورٹنٹ ایوری بڈی. بہت زیادہ کوششیں ہوئی کہ پاکستان کے عوام یہ آرمی کے خلاف ہو جائیں گے تو پاکستان ٹوٹے. لیکن پھر آیا ایک ایسا جنرل عاصم منیر جس نے لوگوں کو یہ کر کے دکھایا کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ملٹری ہمیشہ ایک ہوگی اور ایک ہو کر آگے بڑھے گی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ایوری بڈی. اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان بیسٹ کنٹری ہے ورلڈ میں. پاکستان کے پاس نیوکلیر پاور ہے، پاکستان کے پاس بیسٹ ملٹری ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ 150 پلس کنٹریز ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ 150 پلس کنٹریز کے اندر ہمیشہ ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے. اگر آپ لوگ ایئر فورس کی بات کریں، اگر آپ لوگ ٹاپ 10 ملٹریز کی بات کریں، اگر آپ لوگ نیوکلیر ویپنس کی بات کریں، اگر آپ لوگ بیسٹ میزائل سسٹم کی بات کریں، اگر آپ لوگ جو ہے ایئر فورس، نیوی، پاکستان آرمی کی بات کریں، پاکستان ہمیشہ ٹاپ آف دی لائن ہوتا ہے. پاکستان ہمیشہ آگے ہوتا ہے اور آگے چلا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو پاکستان وہ ملک ہے، اگر آپ سب کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران اور یو ایس اے کی جو کنٹروورسی ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنے ہیں. کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی آگے جا رہی ہے. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے. لیکن ورلڈ اکانومی کی بات کریں، پوری دنیا کے اندر جو ورلڈ اکانومی ہے وہ ڈسٹرائی ہو رہی ہے. اس لیے ڈسٹرائی ہو رہی ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بزنس، کیونکہ جو بزنس ہے، جو کاروبار ہے وہ ڈسٹرائی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. کیونکہ یہ جنگ جو جاری ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا قلت آئے گا وہ ہوگا پیٹرولیم، یعنی تیل کی قلت. یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران پوری دنیا کو آئل دیتا ہے، اور اگر سعودی عربیہ بھی آئل دے گا تو وہ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے آپ سب کو پتہ ہے ویز استعمال کرتا ہے. جو راستے ہیں، سمندری راستے ہیں، وہ استعمال کرتا ہے، اور وہ سمندری راستے جو ہے وہ ایران کے پاس ہے. تو اس لیے اگر ایران یہی کہے گا کہ کوئی بھی بحری جہاز جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، جو ٹینکر ہوتا ہے وہ جائے گا تو میں اسے ڈسٹرائے کروں گا، تو اس لیے اس کے اندر پاکستان ہمیشہ آگے آئے گا، ہمیشہ آگے آئے گا اور اس اکانومی کو ڈسٹرائے ہونے سے بچائے گا، ثالثی کے لیے آئے گا. اور اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری بڈی. پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا، پاکستان ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ساری دنیا جو پاکستان کے پیچھے ہے، لیکن پاکستان سب سے آگے ہے اور پاکستان آگے چلا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو.